السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما
امام اعظم، پیغمبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل سج احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت سے آج کا حیدرآباد جامع مسجد محمدی اہل حدیث کا تعمیر نو کے بعد اس کا افتتاحی جلسہ جو تبلیغی اور اصلاحی نقطہ نظر سے منعقد کیا گیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ جزیلہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری لمبے سفر کر کے حاضری اور آپ کا تشریف لانا، اور میرے پیارے بھائی جو کراچی سے وہ بھی کافی سفر کر کے دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، لمبا باز کرنے کا، لمبی تمہید باندھنے کا ٹائم نہیں، بغیر تمہید کے، بلا تمہید میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں۔ جو میرے ذمے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس ناطے سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ قبر کی پہلی رات، اور میں اللہ کے فضل سے مکمل تیاری سے، یہ جمعے سے پہلے جمعرات، اس کے بعد تو سفر تھا، مجھے پتا تھا وقت نہیں ملنا، یہ جمعرات کو میں مکمل تیاری کر کے اپنا جو ڈیٹا کرنا تھا وہ مکمل کر لیا، مکمل نالج اور مطالعے سے، مکمل تیاری سے اللہ کے فضل سے آیا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سامنے حال رہی تو بیان ہوگا قبر کی پہلی رات۔ اللہ اکبر! یہ عنوان سنتے ہی، اس کا نام لیتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر انسان کو وہ قبر کی پہلی رات آنی ہے، لیکن تیاری کیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا کہ القاکم التکاثر، مال کی ہوس نے، مال کی لالچ اور تما نے، مال کی بہتات یعنی کثرت نے تجھے ہلاک کر دیا۔ ہر وقت 99 کے چکر میں پڑا ہوا بندہ کہتا ہے جی 99 روپے ہو گئے، 100 کب پورا ہو، 99 100 ہو گئے، 1000 کب پورا ہو، 99 1000 ہو گئے، لاکھ کب پورا ہو۔ ہر وقت 99 کے چکر نے، ہائے مال، ہائے مربے، ہائے میری کوٹھی، بنگلہ، میری کار، فلاں میرا کاروبار، میرا بزنس، دنیا دنیا، ہائے مال، ہائے مال، اس تیری ہائے ہائے نے تجھے برباد کر دیا۔ قرآن کہتا الغاکم التکاثر، ایک اور دوسرا ترجمہ حدیث پاک میں آتا گئے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس دو جنگل سونے چاندی کے، زر و جواہرات کے، درم و دینار کے، ریالوں ڈالروں کے، روپے پیسے کے، دولت کے بھرے ہوئے 2 جنگل ہوں، پھر بھی بندہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ یا تو جہنم کی آگ بھرے گی یا قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہ! قبر کی مٹی کے علاوہ یا جہنم کی آگ کے بغیر اس کا پیٹ، اتنا بڑا جہنم ہے، یہ نہیں بھر سکتا۔ اللہ اکبر! اللہ! جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی اس کو کنز کہا گیا ہے، خزانہ جوڑا ہوا خزانہ کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہی مال تیرے پیچھے گنجا سانپ بن کر لگ جائے گا، اور یہ آگے آگے بڑا چودھری صاحب، بزنس مین، ملانر، بہت بڑا کاروباری، بڑے پیٹ والا، آگے آگے لگ کر کے دوڑ رہا ہوگا، اس کو آگے آگے لگا کر کے دوڑایا جا رہا ہے، اس کی پریڈ کروائی جا رہی ہے پوری مخلوق کے سامنے۔ بالآخر حدیث پاک میں آتا ہے یہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کی ہڈیوں کو چبانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر! اللہ
التکاثر، اس کی تفسیر میں 2 حدیث بیان کی، آگے بات چلاتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، ہائے مال ہائے دولت کرتے کرتے ہائے دنیا نہیں رجتا، نہیں شیر ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، ہائے ہائے کرتے ہوئے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی قبروں میں چلا گیا، فوت ہو گیا، یہ ہے مطلب حتیٰ زرتم المقابر کا، حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا، مطلب ہے کہ فوت ہو گیا، مگر مال مال کرتے ہوئے دنیا دنیا، میرے بینک بیلنس، میرے مربے اور میری کاریں اور میری کوٹھیاں بنگلے، ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بندے کبھی غور نہیں کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حضرت زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی فرماتے ہیں کہ هذه الآیہ تدل علی عذاب القبر، یہ آیت دلالت کرتی ہے عذاب قبر پر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، اس سے عذاب قبر مراد ہے، ثم کلا سوف تعلمون، اس آیت سے عذاب جہنم مراد ہے۔ عذاب قبر میرا الگ ٹاپک ہے، میں الگ الگ عنوان پہ مضمون پہ پیرا دینے والا ادرسہ طالب علم ہوں۔ عذاب قبر میرا الگ ٹاپک ہے، اور قبر جنت بھی جہنم بھی الگ مضمون ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا الگ عنوان ہے، فکر آخرت الگ عنوان ہے، یہ الگ الگ ٹاپک پہ مختلف مواقع پہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ عالم برزخ ایک الگ بیان ہے، تو کیا بیان کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف قبر کی پہلی رات۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر اللہ، ادھر دیکھنا، اللہ اللہ اللہ، قبر کی پہلی رات کو سننے والوں ذرا غور سے توجہ سے بات سننا۔ ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا گئے کہ قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات وہ ایک نہ ایک دن آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائی توجہ فرمانا، غور سے بات سننا، اللہ اکبر اللہ۔ پھر میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا، کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عذاب قبر کے بارے میں شک میں تھے۔ توجہ فرمانا، شک کیا کرتے تھے عذاب قبر کے بارے میں، حتی نزلت هذه الآیہ، حتیٰ کہ یہ سورت، یہ آیات نازل ہو گئی۔ کون سی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کے بعد ہمارا شک دور ہو گیا، اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، مسافران راہ عدم کو یہ کیسی نیند آ گئی،
الہی کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے چونکے، تھکے غم ان کو جگا جگا کر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قبر کی پہلی رات سماعت فرمانے والوں، قبر پکارتی ہے، قبر کی پکار سنتے جانا۔ اللہ اکبر۔ قبر کہتی ہے میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آ کر کے رہتی ہوں، ہر ایک کو پیش آتی ہوں، اور عن قریب تم کو بھی پیش آ کر رہوں گی۔ قبر کہتی ہے اور میں نے تجھے اپنے آنے سے باخبر کر دیا، اپنے آنے کی اطلاع دے دی، میں نے بتلا دیا تجھے، اپنی آمد کا پتہ دے دیا۔ میں خاک کے نیچے سخت اور اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے میری توبہ۔ اس وقت یہ نہ کہنا مجھے پتا نہیں، میں بھول گیا، مجھے معلوم نہیں۔ یاد رکھو پھر اس چیخنے اور چلانے کا، رونے دھونے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عذابوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر روشنی چاہتا ہے قبر کے اندھیرے کے لیے، چراغ حیدرآباد سے لے کر کے آنا، حیدرآباد یا کراچی میں بسنے والے کراچی سے چراغ لے کر کے آنا، کہاں سندھ کے مختلف علاقوں اور اضلاع میں بسنے والے ادھر سے چراغ لے کر کے آنا۔ ارے دنیا میں رہنے والے چراغ روشنی چاہتا ہے تو ادھر سے لے کر کے آنا۔ یاد رکھو یہ چراغ جلتا گئے نماز کے ساتھ، یہ چراغ جلتا گئے روزے کے ساتھ، اس میں آئل کوئی سرسوں کا آئل، اس میں ڈیزل یا مٹی کا آئل استعمال نہیں ہوتا۔ یہ چراغ جلے گا حج کے ساتھ جلے گا، زکوٰۃ ادا کرنے سے جلے گا، یہ چراغ جلے گا جو قبر میں کام آئے گا، رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھنے سے چراغ جلے گا، یہ چراغ جلتا ہے قرآن کی تلاوت سے، یہ چراغ جلتا ہے نیک اعمال سے، یہ چراغ جلتا ہے نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے، یہ چراغ جلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، اور یہ چراغ جلتا ہے اپنے نفس کی مخالفت سے۔ پھر میں کیوں نہ کوئی کہوں کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، کر زمین کے، قبر کی پہلی رات ہے نا، کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یا تو نے بنوائے محل، روشنی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ بس پھر موقع نہیں، اس کے بعد اللہ نے مہلت دیے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جناب کہ جس دن وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ جناب اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت ناک گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جنہوں نے نہیں بھولا یہ قبر کا مقام، یہ قبر اندھیروں والا وحشت ناک مقام جو نہیں بھولے، ان کی ایک مثال دیتا چلا جاؤں نالج کے ساتھ۔ دیکھنا ایک بندہ آتا گئے، ایک بدوی آیا، عرابی آیا، حضرت حسن سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ، نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدوی آتا گئے، آ کر کے کہتا ہے پیارے حسن میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے بیت المال سے اونٹ دلوا دیجئے، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اونٹ کے پیسے اس کی رقم واپس کر دوں گا، میرا بھی کام چل جائے گا، ادھار لیتا ہوں واپس کر دوں گا، بھیک نہیں مانگنا،
भीख नहीं मांगता है जी, उधार लूंगा उधार है जी, मेहनत मजदूरी करने वाला हूं। अल्लाह अकबर। हजरत हसन फरमाते हैं ठीक है, ये भी मैं अमीरुल मोमिनीन से बात करूंगा, पहले तो आप मेहमान हैं, बैठे खाना खिलाते हैं, आपको खाना खिलाते हैं। खाना लेने के लिए चले गए, देखते हैं मस्जिद के कच्चे सेन में एक फकीर सा बैठा है, फटे हुए कपड़े हैं, गुबार आलूद उसके चेहरे पर गुबार है, अटा हुआ चेहरा और फटे हुए कपड़े। एक फकीर बैठा हुआ है, गौर से देखते हैं तो ये फकीर नहीं, ये तो अमीर लगता है। जमीर की आवाज ये है कि ये तो अमीर है, फकीर नहीं, बल्कि देखने में फकीर है। एक प्याला लकड़ का रखा हुआ है, उसमें पानी, अपनी गुथली थैली से ना कुछ टुकड़े, खुश्क टुकड़े वो उसमें भिगोता है, पानी में जब गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं, वो उसको खा लेता है। ये खाना लेके आए हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। खाना मेहमान के लिए बड़ा प्रतिकल्लफ था, उसमें शरीद भी था, कुछ शोरबा भी था, कुछ गोश्त वगैरह भी था, अच्छा खाना, पनीर वगैरह अच्छा खाना, रोगन भी था कुछ। तो जनाब इसका दिल चाहा कि इस फकीर को भी बेचारा सूखे टुकड़े खा रहा है, इसको भी बुला ले दस्तरखान पे, लेकिन मेजबान से पूछना जरूरी है, मेजबान से पूछना। वो कहते हैं हसन ये फकीर है मस्जिद में बैठा हुआ, इसको भी बुला लें दस्तरखान पे। हजरत हसन फरमाते हैं ये फकीर नहीं, ये तो अमीर है, यही तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, यही अमीर है। अल्लाह अकबर। लगता, देखने में लगता फकीर है, ज़मीर से पूछो तो यूं महसूस होता है जैसे ये अमीर है। और कहते हैं कि भाई जो बैतुल माल से इन्हें वजीफा मिलता है उसमें से यही खा सकते हैं, इतना कि इनको बस खाना मिल सकता है, मुयस्सर आ सकता है, आप मेहमान, ये आपका ही खाना है, उनका नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे भाई, भीख बहुत बुरी चीज है, लेकिन देखना समझो फरमाना जरा, ऐसे लोग हैं जिनको कब्र की तन्हाई का फिक्र था, कब्र की पहली रात याद थी, एक ना एक दिन लाखों मन मिट्टी के नीचे आना गए। इसलिए जनाब देखना, गौर करते जाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिस दिन अल्लाह अकबर कब्र की मैं बात कर रहा था, कब्र कहती है मैं वहशतनाक मुकाम हूँ, वहशत का घर हूँ, तंगी का घर, कीड़ों और मकोड़ों का घर हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब जनाब कब्र में मुर्दे को दफन करते हैं तो ये कब्र से आवाज आती है कि ऐ इब्ने आदम तू कितना गाफिल था, तू बड़ी बेदर्दी के साथ सारी उम्र मेरे सीने को रोनता रहा जनाब, और हालांकि तू जानता था तेरी आखिरी मंजिल मैं हूँ और मेरे अंदर रंज ही रंज, कुल्फतें ही कुल्फतें, तकलीफें ही तकलीफें, मसाइब ही मसाइब, मैं वो दहशतनाक हैबतनाक जगह हूँ कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा गए। लेकिन अफसोस तूने कभी ना सोचा। कब्र कहती है मैं मरने वालों के कफन फाड़ देती हूँ, अल्लाह अकबर, और फिर इनके बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ और आदमी के जोड़ जोड़ जुदा कर देती हूँ। फिर क्या किसी जनाब शायर ने पंजाबी जुबान में क्या नक्शा कहता है, ऐ दिल गाफिल कद तक वेखे दुए ताजियां बागबारा, ऐ गाफिल दिल कब तक देखता रहेगा तू ये ताजी बागोबार, ये ताजा किस्म की बागोबार कब तक देखता रहेगा। ऐ दिल गाफिल कद तक वेखे दुए ताजियां बागबारा, कबरां वल वेख कदी ते हाल प्यारे यारा, ओ
تو کبھی تو آ کر کے دیکھ لے اپنے پیارے یاروں کا حال کہ ان کا حال کیا بنا ہوا ہے۔ اے دل غافل، اب تو سمجھ آ گیا نا جن کو، اے دل غافل کب تک دیکھیں سوئے تازیاں باغ باراں، آ قبراں ول ویکھ کدی تے حال پیارے یاراں۔ جناب اللہ اکبر اللہ، خاک لبیڑے قبراں اندر تن من کفن انہاں دے، بھر گئی سرمے دانی وانگوں مٹی بچ ہڈاں دے، آپ آپ علیحدہ ہو گئے۔ سلی زبان میں وہ مشکل لفظ تھے وہ کاٹ دیے اس میں پنجابی کے، آپ آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے، آپ آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے، مٹی نال ہوئے رل مٹی سر منہ نین پیارے، پاسے پرنے پے قبر وچ ناز کماون والے، مٹی نہیں پڑنے دیتے، ایسے بال نہیں پڑنے دیتے اپنے کپڑوں کو، جناب مایا نہیں اترنے دیتے کاٹن سے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اب جناب سائیڈ کی طرف پاسے پڑنے کا مطلب سائیڈ میں پڑے ہوئے، سائیڈ لیے ہوئے، پہلو پہ لیٹے ہوئے، پاسے پرنے پہ قبر وچ ناز کماون والے، سونے بستر سرخ انہاں دے مل بیٹھے سپ کالے، سونے سونے سرخ بستروں پہ آرام کرنے والے آج سانپوں کا، اژدہاؤں کا مسکن، ان کا بھی مسکن وہی بن گیا گئے، اژدہاؤں سانپوں کے مسکن میں جا کے ڈیرا لگا لیا ہے۔ یہ کیا مطلب اس کا کہ پاسے پرنے پہ قبر وچ ناز کماون والے، سونے بستر سرخ انہاں دے مل بیٹھے سپ کالے، بڑے بڑے محبوب پیارے گل رخسار بتھیرے، ایسے رخساروں سے خون چڑھتا تھا، ایسے جناب سرخ رخساروں والے بڑے بڑے محبوب پیارے گل رخسار بتھیرے، پیلے ہو گئے کینسر وانگوں موت جدوں آ گھیرے، رنگتاں اڑ گئیں، سرخیاں ختم ہو گئیں، اب تو ڈرونی سی شکل بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد سب لوگ واپس ہوتے ہوئے کہتے ہیں، کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت، کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت، ہم کیوں کر یہاں کا حال جانے، لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، ہر ہستی، ہر انسان، ہر فرد یہ کہا کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے تو ادھر تک آپ کی تعظیم کر دی، بڑے آرام سے بڑی محبت سے لحد میں اتار دیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر کی پہلی رات شادی میں ایک جناب موت اور شادی کا تقابل کیا گیا ہے، جناب شادی میں بھی موت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ دیکھنا لوگ الوداع کا لفظ بولتے ہیں، رخصت کرنا یعنی بیٹی والے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جناب رخصتی کا لفظ بولتے ہیں، جیسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے رمضان المبارک کے
آخری جمعے اس کا مطلب یہ گئے کہ رمضان المبارک میں اس سال اس مہینے میں اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا، وہ جمعۃ الوداع ہے۔ اور اسی طریقے سے حجۃ الوداع کہا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر اس کے بعد آنے والے حج تک اپنے اللہ خالق کے حقیقی سے جا ملے، اس کو حجۃ الوداع کہا گیا ہے۔ بیٹی والے شادی کے موقع پر رخصت کرتے ہوئے بیٹی کے لیے لفظ الوداع بولتے ہیں، یہ اپنے مجازی مالک کے گھر جانے والی ہے، ادھر جناب مرنے والا اپنے حقیقی مالک کے پاس جانے والا ہے۔ دیکھنا ذرا تقابل، جیسے اس کو تیاری اس کی جاتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو بٹھا دیتی ہے کہ بیٹی کچھ دن کے لیے کام نہیں کرنا، دن طے ہو گئے، مائیں بٹھا دینا۔ جناب ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جناب بچی کو جھکنے کا طریقہ آ جائے، نظریں جھکانے کا طریقہ آ جائے، شرمیلا پن پیدا ہو جائے، سہیلیوں سے الگ رکھا جاتا ہے، الگ کام نہیں لیا جاتا۔ ماں کا تیاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے، کسی ہندی شاعر نے بڑے کمال انداز میں اس کا نقشہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے، رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس، کیا کرے گی اری دن کے دن، مطلب رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس، اپنے ہاتھوں کو رنگ لے، اپنے منہ کو دھو لے۔ سیس ہے تو کہتے ہیں نا چہرے کو، منہ کو گدھانا، اس کو دھونا ہوتا ہے نا۔ رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس، تو کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قبر کی پہلی رات سننے والوں، جیسے دلہن کے لیے بناؤ سنگار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس گھر میں جانا چاہتی ہے اس کے مالک کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں، اس لیے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھنا دنیا سے جانے والا اس کی تیاری وہ ہونی چاہیے جو اس کے حقیقی مالک کو پسند آتی ہے۔ یعنی اگر دیکھنا یا تقابل دیکھنا، جس طریقے سے جناب پہلی رات اگر مجازی مالک کو، اس کے گھر والے کو دلہن پسند آ گئی تو جناب پھر ساری زندگی اس کی موج لگ جائے گی، ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ ایسے ہی مرنے والا اگر قبر کی پہلی رات میں پسند آ گیا حقیقی مالک کو، اس کی بھی موج لگ جائے گی۔ دیکھنا یہ دنیا والے تو دنیا کی چیزیں، دنیا کے بناؤ سنگار پسند کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حقیقی مالک کو وہ مانگ نکالے ہوئے جو سر ہوتا گئے، وہ مانگ والا سر پسند نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ سر پسند ہے جو اس کے سامنے جھکنے والا ہو۔ حقیقی مالک کو جناب توجہ فرمانا، ایسے ہونٹ پسند نہیں ہے جناب جو جہاں مسی لگی ہوئی ہو، مسی لگے ہونٹ پسند نہیں ہے، بلکہ ایسے ہونٹ پسند گئے، ایسی زبان پسند ہے، ایسے دانت پسند گئے جو اللہ کے ذکر میں ہلتے رہے، اللہ کے ذکر میں ہلتے رہنے والے۔ اللہ اس حقیقی مالک کو بالیوں والے کان پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ کان جو غیبت سے، جھوٹ سے، راگ باجے سے، ناچ گانے سے، فحش باتوں سے بچ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سننے والے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اس مالک کے حقیقی کو وہ سرمگی آنکھیں پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ آنکھیں پسند ہیں جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والی ہوں۔ اس مالک الغرض اپنے بندے کے کالے اور گورے کو وہ نہیں دیکھتا، یہاں بلکہ وہ دیکھتا ہے تقوی کو، دیکھتا ہے کہ اس کی توحید کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی توحید
توحید مانتا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ یہاں یہ مثال بڑی فٹ آتی ہے۔ وہ جناب نہ کالی کو چاہیں نہ گوری کو چاہیں، نہ کالی کو چاہیں نہ گوری کو چاہیں، پیا جس کو چاہیں سہاگن وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے مطلب اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اس کی ایک دو میں مثالیں دوں گا۔ کون لوگ ہیں جن کو قبر کی پہلی رات میں جن کی موجیں لگ جائیں گی، قبر کی پہلی رات میں جن کو رات اور سکون میسر آئے گا؟ میں آگے چل کر تھوڑا سا بیان کرتا ہوں قبر کی پہلی رات کے حوالے سے۔ جس ماں جیسے ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، آپ کا گھر وہی ہے، خوشی سے آنا تو بیٹی ہاں جی صدا آنا، اگر ناراض ہو کر کے آئی تو اس گھر میں تیرا اب گزارا نہیں ہوگا۔ ماں کہتی ہے خاص کر آج کی رات بالکل نہ بھولنا، نگاہیں نیچی رکھنا، جہاں تک ہو سکے آنکھیں نہ کھولنا۔ اللہ اکبر۔ اگر پہلی رات اس کا شرمیلا پن، اس کا جناب بول پن اس کے شوہر کو پسند آ گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے راحت، ہمیشہ کے لیے سکون میں رہو گی بیٹی۔ ماں جیسے ماں کہتی ہے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے نصیحتیں کرتی ہے، ایسے ہی مرنے والوں کو تلقین کی جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے قریب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی رخصتی ایسے ہو کہ مالک کے حقیقی کو پسند آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر ڈولی میں بٹھا کر، گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر کے دعائیں اور آنسو، ماں کہتی اللہ میری بیٹی کو سکھ عطا فرمانا۔ ادھر باپ الگ کونے میں ٹھائی مار رہا ہے، اس کی الگ چیخیں نکل رہی ہیں، بھائی الگ آنسو بہا رہے ہیں، اللہ ہماری بہن کو گھر میں سکھ عطا فرمانا۔ جیسے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دعائیں اور آنسو، ادھر میت کو چارپائی پہ لٹا کر دعائیں اور آنسو۔ اللہ اکبر۔ کیسا تقابل کا جناب موت اور شادی کی جھلک میں کیسا تقابل پیش کیا گیا گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دلہن جناب پہلی رات اگر پسند آگی تو ساری زندگی سکون میں رہے گی، اسی طرح میت پہلی رات پسند آ گئی تو پھر آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، خوش ہو جاؤ اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ قیل لمیت صالح نیک میت کو کہا جائے گا جب اس نے آواز جناب ہر سوال کا جواب صحیح دے دیا، آگے سے آواز صحیح میں جواب دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ مر ربو کا، نیک میت اس کے منہ سے نکلے گا جواب نکلے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور ما دینوں کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ یہ کہے گا نبی جی محمد رسول اللہ، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی جناب صحیح جواب دینے والے کو کہا جائے گا قیل لمیت الصالح نام کا نومت العروس،
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، تجھے کوئی بھی نہیں بیدار کرے گا، جیسے اس کو کوئی بیدار نہیں کرتا مگر سب سے زیادہ جو اسے محبوب ہوتا ہے، مطلب ہے اس کا شوہر ہی اسے آ کر کے جگائے گا. ایسے بھی میت کو، نیک میت کو کہا جاتا ہے نام کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. تجھے بھی تیرا رب ہی جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے وہی قیامت کے دن بیدار کرے گا. لمبی نیند گہری نیند سو جا، کھلا سونے والوں کو آرام وہ، کھلا سونے والوں کو آرام وہ، کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ. نام کا نومت العروس کی پیاری آواز کو سن کر سونے والے قیامت تک کروٹ بدلنے کا نام نہیں لیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ فرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ. کہا جائے گا بسترا، ان کا بستر بچھونا بچھا دو جنت کے بستروں میں سے، جنت کے ریشمی بسترے جناب ان بستروں میں سے، بچھونے میں سے بچھونا اس کے نیچے بچھا دو. اور حکم ہوگا جنت کے ریشمی لباسوں میں سے اس کو لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت سے خوشبوؤں والا دروازہ کھول دو. سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوائیں جنت سے آتی رہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اسی طرح اگر سوالوں کے جواب میں ہا خا لا ادری کہتا رہا، ہائے گئے میں نہیں جانتا، من ربوں کا ہا خا لا ادری، ماں دینوں کا ہا خا لا ادری، من نبیوں کا ہا خا لا، میں نہیں جانتا کون رب گئے، کسے دین کیا ہوتا گئے، میں رسول کو نہیں جانتا. ادھر سے حکم ہوگا فرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا من النار. جہنم کی آگ کا بچھونا اس کے نیچے لا کے بچھا دو، اور آگ جہنم کی آگ کا جناب اس کو لباس پہنا دو، اور جہنم کی آگ کی طرف سے اس کی طرف دروازہ کھول دو. اللہ اکبر، اللہ. اسی لیے تو اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے. جیسے جہنم کی آگ سے پناہ، ایسے میرے نبی قبر کی عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر سنت ادا کرتے ہوئے میں نے مضمون جو بیان کرنا تھا، اس لیے مغرب کی نماز میں بھی نماز ختم کرتے ہوئے تشہد میں سنا کر رہا تو اونچی آواز میں بعض دعائیں اور ایتے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے. کوئی نہ کوئی لفظ آمین کو سن جائے. میں نے پڑھا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا. اللہ جی جہنم کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے رکھنا. لوگوں قبر کی پہلی رات سے ہی قبر میں نیک اعمال کی ہمدردی شروع ہو جائے گی. کہیں روزہ آ جائے گا، کہیں تہجد آ جائے گی، کہیں نماز آ جائے گی اس کو عذاب سے بچانے کے لیے. ایک پنجابی شاعر نے اشعار میں بڑے پیارے انداز میں ترجمہ کیا گئے، جیڑے پڑھن نمازاں مومن سے کرن زکات ادائی. کیوں جو آسان لفظ آسان سمجھ آ رہے ہیں نا. جیڑے پڑھن نماز تار وال آواں
تے اگوں نماز پکارے جدوں فرشتے سر ول آواں اگوں نماز پکارے اس سر سجدے بہتے کیتے خوف خدا دے مارے کالیاں راتی سجدے کیتے وچ درگاہ الہی اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی حدیثاں دا حدیثوں کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں نا حدیث کی کتب میں حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ایسا سر جو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتا گئے اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اللہ اکبر کالیاں راتی سجدے کیتے وچ درگاہ الہی اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی نافرمانوں کے لیے گرزوں والے فرشتے گرز لے کر مارتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں منکر اتے نکیر فرشتے اس تھی پچھے آواں منکر اتے نکیر فرشتے اس تھی پچھے آواں ہاتھ وچ گرزاں نیلیاں اکھیں کڑکاں مار ڈراواں گرز پکڑے ہوئے بڑے بڑے ودان پکڑے ہوئے اور جناب آنکھیں نیلی ہیں اللہ اکبر اور ڈراتے ہوئے ایسے مارتے ہیں ہاتھ وچ گرزاں نیلیاں اکھیں کڑکاں مار ڈراواں بے نماز تے فاسق تائیں جدوں سوال کریں دے او آکھے کچھ خبر نہ مینوں گرزاں پکڑ مریں دے بڑی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے اتنی بڑی گرز اتنا بڑا ہتھوڑا اور ودان ہوگا ساری کائنات مل کے اس کو ہلانا چاہے اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہلا نہیں سکتی پوری کائنات مل کے ان کو ہلا نہیں سکتی بڑی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے لذت دنیا پیچھے دیکھو کتنی سختی پاوے دنیا کی لذت میں یہ مصروف رہا دنیا کی لذت کو اس نے پسند کیا اب دیکھو کتنے کتنے گرز اس پر مارے جا رہے ہیں اس کو کتنی کتنی سزائیں دی جا رہی ہیں قبر شکنجے بانگ مروڑے سے کردہ حال دہائی ہڈیاں پرزے پرزے ہوں تے چلے وانا کائی دوزخ دے اگیار قبر وچ اس دے ہیٹھ بچھاواں ایک دروازہ دوزخ والوں کھول قبر نو لے آواں تد افسوس کرے او بندہ جد کیتیاں اگے آواں دنیا اتے سمجھن نانگی آمک بھلے جاواں دنیا پر نہیں سمجھتے یہ آمک لوگ ہیں جو بھولے پھر رہے ہیں اللہ غفلت میں پھر رہے ہیں ایک قبر اپنی سوچ دلا کراتات ذکر الہی رب نبی نو راضی کر لے چھوڑ فساد مناہی اے قبر کی پہلی رات سننے والو توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ فاعتبروا یا اولی الابصار اے عقل والو اے نظروں والو کچھ تو سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو دیکھنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر پہ کھڑے ہو کر رونا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں داڑھی مبارک بھیگنا شروع ہو جاتی ہے ایک بندہ عرض کرتا ہے میر عثمان جی پل صراط کا بھی ذکر ہوتا ہے حشر نشر کے تذکرے ہوتے ہیں اور بھی جان کندن کی سختیوں کے ذکر ہوتے ہیں جہنم کے ہولناک
خوفناک مناظر بیان کیے جاتے ہیں، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جاتی ہیں، اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہو۔ حضرت عثمان فرماتے تھے میں نے اللہ کے پیارے نبی سے آپ سنا گئے، خود سنا گئے، حضرت فرما رہے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان پہلی چیک پوسٹ پہ ہی پکڑ لیا گیا، اگلی منزلیں تو اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ جناب ہے جی قبر کہتی ہے اوتھو باڑ لیامی دیوا سے میں وچ سخت ہنیرا، وہاں سے بلب مرکری بلبوں کا ریسرچ لائٹوں کا ٹیوبوں کا انتظام کر کے آنا، مجھ میں بہت زیادہ اندھیرا ہے، دیا اوتھو بال لیامی، اردو میں دیا کہا جاتا ہے، پنجابی میں دیوا کہا جاتا ہے، اوتھو بال لیامی یعنی دنیا سے ہی دیا جلا کے لانا، اوتھو بال لیامی دیوا سے میں وچ سخت خنیرا، میں وچ فرش فراش نہ کوئی سے فرش بڑامی میرا، زمین پہ اکڑ کر نہ چلا کر، یہ قبر کہتی ہے تو مجھ میں آئے گا میں تیری پسلیوں کو توڑ کر کے رکھ دوں گی۔ مولانا لکھتے ہیں نا پھر گھٹے قبر شکنجا دے وے، ہڈیاں پھن مروڑے، پسلیاں پھن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے۔ الغرض لوگوں قبر کی پہلی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان ہے، بڑا ہی نیکوکار گئے، تہجد گزار گئے اور رہتا شہر مدینے کے درمیان میں اپنے باپ کا بڑا خدمت گزار ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو مسجد میں آتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، آتا گئے مسجد میں، راستے میں ایک لڑکی اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے، توجہ بھائی، راستہ میں ہاں جی لڑکی ایک اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے، ورگلاتی ہے، لیکن یہ اللہ والا قرآن کی آیت ذہن میں دوڑاتا گئے، اس کی تفسیر بن کے نیچی نگاہیں کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرے، نیچی نگاہیں کر کے گزر جاتا ہے، لیکن شیطان بھی اس جگہ پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان کی دولت موجود ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے خون کے ساتھ مل کر شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے پورے جسم میں۔ ایک دن لڑکی پورے اپنے جناب بناؤ سنگار سے ایسے پورے جوبن سے سامنے آتی ہے، اس شیطان نے بھی اس کے دل پر حملہ کیا اور یہ جناب اس لڑکی کے کمرے کی طرف اس کا قدم اٹھنا شروع ہو گیا، ایک قدم ایک پاؤں ابھی تک کمرے کے اندر ایک باہر ہے، ادھر سے قرآن کی آیت ایک دماغ میں گھوم جاتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ غش کھاتا ہے تو زمین پر گر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایمان والو مومنوں جو تقوی اختیار کر چکے ہو، اگر کوئی شیطان تجھے چھونے لگے، شیطان کا چیلا تجھے پھسلانے لگے، تذکروا، یاد کرو، اپنے اللہ کی یاد میں کھو جاؤ، بس فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ایمان والے چونک پڑتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ بنتا ہے یہ غش کھا کے زمین پہ گر جاتا ہے، باپ نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن بیٹا گھر نہ پہنچا، ہمسائے کو ساتھ لے کر اس کی تلاش کے لیے نکلے، دیکھا تو اس کمرے کی دہلیز پر بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا گئے، اس کو اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، منہ پہ چھینٹے مارے گئے، چہرے پہ جناب منہ میں پانی ڈالا
آ گیا، چہرے پہ چھینٹے مارے گئے۔ جب کو اس کو ہوش آیا اس نے آنکھیں کھولی، بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا بنی؟ اس نے ساری داستان سنانا شروع کر دی۔ جب اس آیت پہ پہنچتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے، بس گرتے ہی اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لوگ راتوں رات ہی اس کو دفن کر کے آ گئے۔ صبح حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، فرماتے ہیں مجھے کیوں نہ بتایا؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ساری ساری رات پہرے دیتے رہ جاتے ہو، لوگوں کے کام کرتے رہ جاتے ہو۔ میں نے سمجھا، ہم نے سمجھا کہ جھٹ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی ہوئی ہے، نیند جسم کے لیے ضروری چیز ہے امیر المومنین، چلو سستا لیں، تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ یہ تو معمولی سا انسان ہے، معمولی سا بندہ ہے، اس کو ہم خود دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ڈلک پڑے، فرماتے ہیں لوگو اللہ سے ڈرنے والا بندہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کہتے دلونی الی قبری، مجھے اس کی قبر کا پتہ دو۔ حضرت عمر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لمبی چوڑی دعا کرتے رہے، آخر میں کہتے ہیں جیسے انسان غیبی طور سے مخاطب کر کے کہنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نوجوان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان نوجوانوں میں، ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے، اللہ نے ان کے لیے دو جنتوں کو الاٹ کر رکھا ہے، دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے امیر المومنین یقیناً مجھے اللہ نے دو جنتیں الاٹ کی ہوئی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ، ایسے لوگ ہیں جن کو قبر کی پہلی رات بھی سکون میسر آ جائے گا۔ ابھی بات نہیں سمجھے تو توجہ سے بات سمجھنا۔ ایک اسلامی تاریخ کا واقعہ سناتا چلوں، بات آخر پہ آتا ہوں۔ حضرت جناب ایک اللہ والا، حضرت عبداللہ نامی اللہ والا، وہ ایسے طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، ایک عورت اس نے اپنے بیٹے کو ایسے اپنے بچے کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا گئے، یہ طواف کرتے ہوئے کہتی پھر رہی ہے یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ، یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ۔ یہ آدمی کہتا، اللہ والا کہتا بی بی ہم تو تلبیہ اور طرح کا پڑھتے ہیں جس میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہوتا ہے۔ مگر تو نیا ہی تلبیہ جوڑے پھر رہی ہے، پھرتی ہے، کہتی ہے کہ کہنے لگے مجھے اتنا پتا چل گیا گئے اللہ نے تجھ پہ کوئی کرم فرمایا ہے، ہاں جی وہ کریم اللہ نے تجھ پہ کوئی کرم فرمایا گئے، مگر مجھے پتا نہیں وہ کون سی بات ہے، تیرے درمیان اور تیرے رب کے درمیان کوئی معاملہ گزرا گئے۔ کہتی اچھا اگر پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں، ہماری کشتی سمندر میں چل رہی ہے، قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے، زوردار طوفان کے تھپیڑوں میں کشتی پھنس گئی، بھمر میں پھنس گئی، ایک زوردار طوفان کا تھپیڑا لگا، کشتی بے قابو ہو کر کے ایک چٹان کے ساتھ زوردار دھماکے سے ٹکرائی، بکھر گئی، پھٹے بکھر گئے، لوگ سمندر میں غرق ہو گئے۔ ایک پھٹے پہ میں اور میرا یہ بچہ زندہ سلامت بچے، اور دوسرے پھٹے پہ دور ایک حبشی نسل بندہ نظر آیا، اس نے پھٹے کو دھکیلتے دھکیلتے دھکیل دھکیل کے ہمارے پھٹے کے قریب کر لیا، چھلانگ لگا کر میرے والے پھٹے کے اوپر آ جاتا ہے، مگر اس نے وہاں بھی برائی کا برادہ کر لیا۔ کہتی ہے میرے دل میں ترکیب سوجی کہ میں اپنے بچے کو چٹکی بھر دیتی ہوں، کہتی ہوں پہلے اس کو تو چپ کراؤ پھر جناب ہاں جی دیکھ لیں گے، ہاں جی کہتی ہے میں نے چٹکی بھری، بچہ چلایا رویا، میں نے کہا ظالم پہلے اس کو تو چپ کرواؤ، رونے سے چپ کراؤ۔ اس ظالم نے بچہ میری چھاتی سے کھینچ کر سمندر میں پھینک دیا۔ کہتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اس کے بعد کہتی اللہ جی اللہ کبھی گناہ نہیں کیا، اس سفید چادر کو داغ نہیں لگنے دیا، اللہ اگر تو بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ میں نے تو ترکیب سوچی تھی چلو سیکنڈ 2 سیکنڈ منٹ 2 منٹ برائی سے بچا جائے گا، شاید آئندہ کے لمحوں میں اللہ کو بچنے کا سبب بھی پیدا فرما دے۔ بندے بچ بچ برائی سے بچ، اگر 1 منٹ ہی کیوں نہ بچا جائے، 1 منٹ تاخیر کر، شاید اگلے لمحات میں اللہ برائی سے بچنے کا کوئی سبب بھی پیدا فرما دے۔ بس اس اللہ والی نے کہتی اللہ جی بچے کا کوئی غم نہیں، چلو چلا گیا، لیکن اللہ سونے میں نے عزت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، اللہ جی میری عزت کو محفوظ فرما لے۔ بس ایسے کرتی ہوئی اس سے زبان سے نکلتا ہے، کانپتی ہے، کب کبھی تاری ہوتی ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، کہتی ہے انی اخاف اللہ، کہتی ہے میں اپنے اللہ سے ڈر گئی، اللہ سے ڈر گئی، کہتی اللہ کچھ سبب پیدا فرما دے میری عزت کو محفوظ فرمانے کا۔ بس ایسے کہنا انی اخاف اللہ، اس کی چیخ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی۔ سمندر کا ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے ہوئے نکلا، اس حبشی النسل بندے کو ہڑپ کر کے سمندر میں چلا جاتا گئے۔ اب اس کا وظیفہ بدل گیا، اس کی بولی بدل گئی، کہتی ہے الحمدللہ، تھوڑے تھوڑے منٹ بعد انا للہ، پہلے اس سے پہلے انی اخاف اللہ، اس سے پہلے انا للہ، اب اللہ نے برائی سے بچایا تو کہتی الحمدللہ، اللہ تیرا کتنا کو شکریہ ادا کروں، یہی وظیفہ زبان پہ جاری ہے، اس کا کھانا پینا یہی وظیفہ بن گیا۔ پھٹا تیر رہا ہے اپنی مرضی سے، سمندر کی جناب ایسے چھالیں آتی ہیں اور جناب پھکیلتے ہوئے کچھ نہ کچھ فاصلہ کنارے کی طرف طے کرتا ہے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں یہی پڑھتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ۔ اب 3 دن گزر گئے، یہ پھٹا باہر دروازے میں ایسے سمندر کے کنارے پر جا لگا، چھلانگ لگا کے باہر نکل جاتی ہے، جنگلی جڑی بوٹیاں کھاتے پھر رہی ہے، جنگلی بیر ملتا ہے تو منہ میں ڈال لیتی ہے، جنگلی پتے درختوں کے پتے کھاتی پھر رہی ہے۔ 3 دن بھی آدھا گزر گیا، ایک کشتی پہ سوار قافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، دور سے آوازیں دیتے آ رہے ہیں، ہے کوئی حج پر جانے والا تو آ کر کے کشتی میں سوار ہو جائے، ہمارے ساتھ 2 3 4 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ اس نے کہا میں اکیلی پھر رہی ہوں، اکیلا بندہ تو شیطان کا پھندا ہوتا گیا۔ ایک بات سمجھے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اکیلا بندہ تو ایک شیطان کا علاقار ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں اکیلی پھر رہی ہوں، لہذا شیطان کے چنگل میں آ سکتی ہوں، میں برائیوں میں مبتلا ہو سکتی ہوں۔ دور سے کپڑا ہلاتی ہے، وہ کشتی والے کشتی لنگر انداز کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں تو چھلانگ لگا کے اس کشتی میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہاں کیا دیکھتی ہے، اس کا وہی بچہ موجود ہے، ہائے وہ میرے لال اور چندے کہہ کر کے اس کے اوپر گر پڑتی ہے، غش کھا کے ایسے غشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ عورتیں قافلے میں اس کو دبانا شروع کر دیتی ہیں، کسی نے منہ میں پانی ڈالا، کسی نے چہرے پہ چھینٹے مارے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی، لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں بی بی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ تیرا ہی بچہ ہو۔ اس نے ساری داستان ان کو سنا دی، وہ کہتے ہیں اب ہم سے بھی سن لے، ہماری کشتی بڑے سکون سے تیر رہی تھی، سمندر میں چل رہی تھی، ہماری کشتی کے ساتھ بہت بڑا ایک جانور، سمندری جانور ہے، اس کا منہ اور سر نظر نہیں آ رہا، صرف اور صرف اس کی کمر نظر آ رہی ہے، چوڑی کمر پہ یہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ ادھر سے آواز آ رہی تھی، اس بچے کو کشتی
کشتی میں بٹھا لو ورنہ تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی. یہ کہتی ہے میں اسی اللہ کے کرم کو یاد کر کے کہتی ہوں یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ، یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ. پھر میں کیوں نہ کہوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جیسے قیامت کے دن لوگوں کوئی مال اور کوئی بیٹے کام نہیں آئیں گے، ایسے ہی قبر میں سورہ شعراء گئے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا قیامت والے دن کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئے. ادھر قبر میں بھی مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر وہ آدمی جو اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے کلیم جناب قلب سلیم لے کر کے آیا، اچھا دل لے کر کے آ گیا ہے. اکیلے کو قبر میں دبا کر سب آ جائیں گے، خیش قبیلہ مل مل کے ہاتھ سب رہ جائیں گے. اب تو گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب اگر پہ قبر کی پہلی رات میں مصائب آ گئے تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیش مصیبتوں میں رہنا پڑے گا، تو پھر کدھر جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر ابن عمر کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے کندھے کو پکڑ کر کے کہا، آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور. اے عبداللہ بن عمر ایسے دنیا میں رہ جیسے کو مسافر سفر میں جاتا گئے مسافروں کی طرح یا ذرا راہ گزر جانے والا غریبوں کی طرح دنیا میں رہے، اور اپنے آپ کو وعد نفسک فی اصحاب القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کر اپنے آپ کو قبر والوں میں سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر کی پہلی رات اتنے وقت میں 1 گھنٹہ 15 منٹ اب دعا ہوگی، تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب کیسٹ بن جائے گا آپ کا. اتنے وقت میں لیٹ پروگرام شروع کروایا، لیکن آپ کی ذرہ نوازی اور آپ کا اخلاص اور محبت میں اس کے آپ کو داد دیتا ہوں اور دعا دل کی اتھا گہرائیوں سے کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس دینی جذبے کو قبول فرما کے آپ کی اور میری اس بخشش کا بہانہ بنا لے. اللہ قبول و منظور فرما لے. یہ وقت لگا ہوا آپ نے بہت محبت کا وہ جلسہ لیٹ ہو گیا، لیکن آپ لوگ تو ساری رات کے لیے محبت اور پیار لے کر بیٹھنے والے ماشاءاللہ ابھی تک دل جمی سے بیٹھے ہوئے. اللہ آپ کا بیٹھنا منٹ لگا ہوا قبول و منظور فرمائے. آئیں اللہ کے حضور دعا کریں. بہت زیادہ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، بار بار دوست کہہ رہے تھے دعائیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بچہ ہے ارسلان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. وہ گر گیا تھا ہمارے ارشد بھائی جناب، ان کا ایک بھتیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اسی طریقے سے اور بھی جو بیمار ہیں سب کو اللہ صحت عطا فرمائے. فوت ہونے والے اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ ان کو بھی، فوت ہونے والوں کو بھی، اللہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا. اللہ ہماری قبر کی راحت پہلی رات سے ہی ہمیں خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمانا. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا خفضنا من مصائب الدنیا والآخرہ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جی جتنے فوت ہو کر کے تیرے پاس آئے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اللہ جی ان کو بیٹوں کے بھی خیر عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو قرآن کے قاری عالم حافظ عالم بعمل بنا دے۔ یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ حیدرآباد کے بسنے والوں یاد رکھنا سب سے بڑا عذاب گندی اولاد کا ہونا، اولاد بری ہو نہ گئے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ اولاد کسی کی بھی بری نہ ہو، اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ ایسے نہ کہا کر اللہ اس کو پکڑ لے اس کو سزا دے دے، نانا، بلکہ ایسے کہا کر اللہ اگر میرے کہنے پر اس کو سزا دے کے صحیح کر سکتا ہے اللہ بغیر سزا دیے ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ جی ہمارے ملک کو سالمیت عطا فرما، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ اللہ جی یہ تیرا گھر کتنا سونا بنایا، افتتاحی طور پہ تبلیغی اور اصلاحی جلسہ رکھا۔ اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والے خرچہ فرمانے والے اللہ ان کے رزق میں مال میں پوری کبینہ پوری جماعت اللہ سب کے کسی کا نام نہیں لیتے، صرف غیر اللہ تجھے سب کو جانتا ہے۔ پوری جماعت کو اللہ رحمتوں سے نواز، اللہ برکات عطا فرما۔ ان کے گھروں میں رزق میں مال آل اولاد میں برکات ہی برکات عطا فرما۔ دور دراز سے آنے والے اللہ جی ان کے قدم قدم کے بدلے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ جی جن گھروں میں رزق کی کمی اللہ رزق وافر عطا فرما دے، جن کا ذریعہ معاش نہیں اللہ جی حلال ذریعہ معاش وافر رزق حلال والا عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں جن کا کاروبار نہیں اللہ ان کو کاروبار عطا فرما دے، جن کے گھروں میں پریشانیاں بیماریاں دور فرما دے، جن گھروں میں شیطان کا داؤ لگا ہوا جناب گھروں میں چپکلشیں رنجشیں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد ہیں اللہ ان گھروں میں رحمتوں کا نازل فرما دے۔ یا اللہ گھروں کو ان چپکلشوں کو ان لفظ ان جناب لڑائیوں جھگڑوں فساد کو اللہ محبت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ جی تیرے بندے تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں، لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جی زندہ رکھنا تو شان سے مارنا تو ایمان سے۔ اللہ زندہ رکھنا تو شان کے ساتھ مارنا تو ایمان کے ساتھ، اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ جی مرتے وقت کلمہ زبان سے جاری فرما دے، اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ جی ہم سے راضی ہو جا، رات پوری ختم ہو گئی، صبح کی نماز کا اذان کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ جی یہ تیرے بندے اللہ تیری بندیاں میری روحانی مائیں روحانی بہنیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رات ساری آنکھوں میں گزار دیے اللہ جی یہ کہتے مت نصر اللہ تیری فتح اور مدد کب آئے گی؟ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔
یا اللہ ہمارے ملک کو اپنی رحمت سے نواز دے. یا اللہ جو ملک کے دشمن ہیں اللہ اپنے ملک کے باسیوں پہ بمب گرائے جا رہے ہیں, اپنے ملک کے باسیوں پہ فوج کشی کر رہے ہیں. اللہ ان کو سمجھ دے دے. دنیا کے ایک نمبر فرعون, اپنے آپ کو سپر طاقت کہلانے والا, دنیا کا وقت کا تھانے دار, آئی جی پوری دنیا کا بنا ہوا ہے, امریکہ کے اشارے پہ اپنوں کو دریغ نہیں کرتے. وہ ڈرون حملوں سے ویسے اوپر سے امریکہ مارا گئے, نیچے سے ہماری فوج بارود پھینک رہی ہے, میزائل داغ رہی ہے. اللہ یہ دہشت گردی نام دہشت گردی رکھ کر اللہ جی پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے. اللہ ایسے گندے غلیظ کافروں کے گندے ناپاک عزائم کو نیست و نابود فرما دے. اللہ جی پیارے پاکستان کو محفوظ رکھنا. اللہ جی اس کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھوں کو پھوڑ دے, اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ دے, اس کی طرف اٹھنے والے قدموں کو مروڑ دے. اللہ اس کی آپ حفاظت فرما. اللہ سڑے میں ہمارے ملک کو سالمیت عطا فرما. اللہ جی ہم سے راضی ہو جا, جو دلوں میں نیک ارادے ہیں پورے فرما دے. اللہ جی طرز کھا جا اپنے بندوں پہ. مانا ہم بڑے زیادہ گناہگار ہیں, ہمارے گناہ بڑے زیادہ مگر تیری رحمت سے کم ہے. اللہ جی اپنے بندوں پہ رحمت نازل فرما. اللہ جی راضی ہو, جو دلوں میں نیک عزائم ہیں, نیک ارادے اٹھ رہے ہیں, نیک تمنا, نیک خواہشات, اللہ سب کی پوری فرما دے. اللہ راضی ہو, اللہ جی راضی ہو جا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجل غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. اللہ تڑپ گئی گرمی میں جلس کی دنیا, اللہ جی رحمت کی بارش پورے ملک میں جہاں جہاں ضرورت ہے نازل فرما دے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ جی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. السلام علیکم.